ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بلا تمہید تبحیث کے میں قبلہ محترم اذان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کے اساتذہ کرام کو، اس کے والدین کو اور اس کے چاہنے والوں. ایک ہی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. جمیع علماء جو موجود ہیں ہمارے سروں کا تاج ہے، اللہ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ہم سب جو حاضرین ہیں اللہ اس حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا وہ ہمیں عطا فرمائے. صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن آپ لوگوں سے اور علماء سے گزارش ہے کہ نہ میں رسماً سنا رہا ہوں نہ آپ رسماً سنیں. میں ایک محبت سے سنا رہا ہوں، آپ کا کام ہے اس حدیث کو محبت سے سنیں اور پھر دیکھیں کہ یہ ان مدارس کی جن میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کا دور کیا جاتا ہے، ان کی شان کیا ہے. اللہ رب العالمین کے حبیب نے اس حدیث پاک میں 4 انعام ذکر کیے اور ان میں اگر ایک انعام بھی ہمیں مل جائے ہماری دنیا و آخرت بن جائے تو جائے کہ 4 تو آپ نے محبت سے اس حدیث کو سننا ہے. علماء کے لیے میں نے عربی عبارت پڑھ دی، اب آپ اس کو ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں اور مختصر وضاحت کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے اور وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا آپس میں دور کرتے ہیں تو 4 انعام ان پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے. پہلا انعام سنیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. اب سکینہ کیا ہے؟ یہ ایک خاص رحمت ہے. اللہ کی رحمتیں ان رحمتوں میں سے بھی ایک خاص رحمت وہ نازل ہوتی ہے. ابھی میں مزید تفصیل میں جب جاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس رحمت کا تعلق کہاں سے ہے، کہاں پہ وہ رحمت نازل ہوتی ہے. دوسرا انعام وغشیتہم الرحمت، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. تیسرا انعام وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے، ان کو گھیر لیتے. اور چوتھا انعام اور سب سے بڑا انعام ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ اس قوم کا ذکر وہاں کرتا ہے جو اس کے پاس ہے، یعنی فرشتوں کے پاس اس قوم کا اللہ ذکر کرتا ہے. اب علماء کے لیے ایک نقطہ عرض ہے اور عوام کے لیے بھی یہ مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ آپ سمجھیں گے. 4 انعام ہیں، ہر انعام کے درمیان لفظ واو آیا، حرف واو آیا اور واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، مختلف چیزوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن ترتیب کے لیے نہیں. اگر اس کا الٹ ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب سے ذکر کیا، اس کے اندر کوئی راز ضرور ہے، کوئی راز ضرور ہے.
میں الحمدللہ گھوڑا شریف تدریس کرتا ہوں، اللہ پاک مجھ سے یہ خدمت لے رہا ہے، تو میں مزار شریف کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دل ادھر متوجہ کیا، میں نے کہا حضور مجھے اس کی لاجک سمجھائیں کہ اس ترتیب کا مقصد کیا ہے، کیا راز ہے اس کے اندر؟ تو الحمدللہ مہربانی ہوئی، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مجھے جو اشارہ دیا گیا وہ یہ کہ سب سے پہلے سکینہ کی بات کی گئی ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، کہ یہ وہ رحمت ہے جو سب سے پہلے دل میں نازل ہوتی ہے۔ جو قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے مدرسے میں بیٹھ کے یا گھر میں جہاں کہیں بھی قرآن کی تلاوت وہ کر رہا ہے، اس کا دور کر رہا ہے، تو سب سے پہلے جو رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے وہ اس قرآن پڑھنے والے کے دل پہ نازل ہوتی ہے، جس سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے نا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ اللہ جس نے سکینہ کو نازل کیا ایمان والوں کے دلوں میں، تو قرآن شاہد ہے کہ اس رحمت کا تعلق دل سے ہے۔ اور میں یہاں محبت سے یہ بات عرض کرتا چلا جاؤں، یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے وہ صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا جن کی بات اللہ کرے کہ میں نے ان کے دلوں میں سکینہ نازل کر دیا ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی عزت کریں، احترام کریں، ان کے ایمان کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے، ہمیں آل رسول کا احترام بھی اور اصحاب رسول۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ وہ رحمت سکینہ جس کا تعلق دل سے ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا ان کو رحمت ڈانپ لیتی ہے، دل پہ نازل تو سکینہ کی صورت میں ہو گئی، اب قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اب اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو رحمتیں ڈانپ لیتی ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کے پورے جسم کو اللہ کی رحمتیں ڈانپ لیتی ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ جب قرآن پڑھتے پڑھتے پوری رحمت نے پورے جسم کو کیا کر لیا؟ ڈانپ لیا۔ حفتہم الملائکہ، پھر فرشتے بھی ایسے بندے کو ڈانپ لیتے ہیں، اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، اس کا استقبال چاروں طرف سے کرتے ہیں، جس کے سر سے پاؤں تک اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہو، اس کا استقبال چاروں طرف سے فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کو یہ ویسے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، محمد کریم کی زبان سے سنیں، محمد کریم کے دل سے سنیں، ان کی زبان سے سنیں کہ یہ پڑھنے والے نہیں ہیں، فقط یہ ایسے پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اور چاروں طرف سے فرشتے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا جب اتنی رحمتیں نازل ہو گئیں، دل بھی مطمئن ہو گیا۔ قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری آمدن کم ہے لیکن ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ کیوں پریشانی ہو جب اللہ نے تمہارے دلوں میں سکینہ نازل کر دیا؟ پریشانی کس چیز کی؟ اللہ نے سکون۔ مسئلہ آپ سماعت فرما لیں، جب ایک اذان سن لی جائے تو دوسری کا سننا ضروری نہیں ہوتا۔ ہم نے ایک اذان سن لی، تو میں اگلی بات عرض کر رہا ہوں، جب فرشتے بھی احاطہ کر لیتے، اور پھر کیا ہوا؟ جب بندہ ایسا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کی جماعت میں ان کا ذکر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کتنا پیارا ہے کہ میرا ذکر کرے، آپ کا ذکر کرے۔ پتہ ہے آپ کو، میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک دن نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابی بن کعب، جو کہ بہترین قاری قرآن تھے، سب سے اچھی قرات تھی ان کی، ان سے فرمایا اللہ کے رسول نے، یہ بڑی محبت کی بات ہے کہ اے ابی بن کعب، اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب ابی بن کعب سے یہ سورت سنو، وہ پڑھے اور آپ سنیں۔ حضرت ابی بن کعب نے سوال کیا بڑی محبت سے، سننا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں میرا نام اللہ نے لیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جی ہاں، اللہ نے تیرا نام لے کے فرمایا کہ ابی بن کعب سے یہ سورت سنو۔ تو یہ بات سنتے ہی حضرت ابی بن کعب پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور رونا شروع ہو گیا خوشی سے کہ میرا نام میرے رب نے لیا ہے۔ وہ قاری قرآن
حافظ قرآن، مدارس کے پڑھانے والے اساتذہ اور طلبا، آپ کو مبارکباد کہ ایک مرتبہ نہیں، اللہ بار بار آپ کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میرے خیال میں یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر کتنی مہربانیاں ہوتی ہیں، کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اتنا کچھ سننے کے بعد صرف ایک میسج دے کے میں بس کر رہا ہوں، ان پر تو یہ مہربانیاں ہو رہی ہیں، اور میں اور آپ کیا ہم بھی ان مہربانیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہونا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے محبت کر لیں، آپ ان سے محبت کر لیں۔ یہ قرآن پڑھتے جائیں گے، آپ ان سے محبت کرتے جائیں، جو درجہ ان کا ہوگا ان سے محبت کرنے کی وجہ سے آپ بھی اسی درجے پر فائل ہوں گے، محبت کی وجہ سے۔ ایک بزرگ تھے نا، وہ رات کو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک رجسٹر اور فرشتے لے کے بیٹھے ہوئے، وہ نام لکھ رہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کا نام۔ ان بزرگوں نے پوچھا کہ جی بتائیں میرا نام بھی ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ فرشتوں نے کہا جی نہیں، آپ کا نام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ میرا نام اگر اللہ کے ساتھ محبت کرنے والوں میں نہیں ہے تو اس لسٹ میں لکھ دو کہ جس لسٹ میں ان لوگوں کا نام ہے جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو میرا نام اس لسٹ میں لکھ دو۔ پھر سوئے تو خواب میں آیا، فرشتے کہہ رہے کہ آپ کا نام اس فہرست میں لکھ دیا گیا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے جب ان سے آپ محبت کریں گے تو یقیناً وہ انعام آپ کو بھی مل جائے گا جو انہیں مل رہا ہے۔ دیکھیں حضور، آخری سوال ہے میرا، آخر تک اصحاب کاف کا کتا، وہ اصحاب کاف، دیکھیں اصحاب کاف کا کتا ہو گیا نا، کتا وہ چند اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا رہا، 309 سال تک وہ بھی بھوکے پیاسے زندہ رہے اور کتا بھی 309 سال تک زندہ رہا۔ کیوں؟ جو رحمتیں ان پہ نازل ہو رہی تھی وہ رحمتیں اس کتے پر بھی نازل ہو رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ کتا ان سے محبت کرتا تھا۔ ارے یہ اللہ کا دستور ہے، حفاظ کی شان بہت بلند ہے، علماء کی شان بہت بلند ہے، عوام اگر دل سے علماء حفاظ سے محبت کر لے تو جو فیض ان کو ملتا ہے ان کے صدقے اللہ اس محب کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ قاری صاحب سے ضرور مدد کریں، ان کی ضرور عزت کریں حفاظ کرام کی، مگر اس لیے نہیں کہ میری اور آپ کی دنیا بہتر ہو جائے، واللہ نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو آج سے رک جائے، اس لیے اللہ کی، اس لیے ان کی عزت کریں، ان کی عزت کریں، ان کی مدد کریں کہ یہ قرآن کا بات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، تو اللہ ہمارا راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، انشاءاللہ العزیز جب رب راضی ہو گیا تو دنیا اور